احمد گلی میں کھیل رہا تھا۔ امی نے اسے پاس بلا کر کہا، بیٹا ذرا جلدی سے حلوائی چچے کی دکان سے سموسے لے آؤ، مہمان آئے ہوئے ہیں۔ امی نے پیسے اس کے ہاتھ میں پکڑائے۔ حلوائی چچے کی دکان پہ آج معمول سے زیادہ رش تھا۔ چاچا یہ سموسے دے دیں۔ حبیب چاچا جلدی جلدی دوسرے گاہکوں کی مٹھائی اور سموسے باندھنے میں مصروف تھے۔ ان کے کانوں تک احمد کی آواز نہ پہنچ سکی۔ اس نے کئی بار چاچا کو بلند آواز سے متوجہ کیا۔ آخر حبیب چاچا نے سموسے کی تھیلی پکڑائی اور دوسرے گاہک کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اب اس کے ہاتھ میں سموسے کی تھیلی تھی اور دوسرے ہاتھ میں پیسے۔ اس لمحے شیطان نے اس کے دل میں لالچ پیدا کیا۔ چنانچہ احمد کے قدم گھر جانے والے راستے پہ چل پڑے۔ کیا ہوا احمد، تمہیں اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ امی نے سموسے کی تھیلی تھامے ہوئے اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں امی، بس ایسے ہی، وہ غیر دماغی سے بولا۔ جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں جاتے ہی اس نے جیب سے پیسے نکالے اور اپنے پیسے باکس میں چھپا دیے۔ اس کا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگلے دن اسکول میں وہ غیر دماغی کی کیفیت میں رہا۔ اسے ڈر تھا کہیں اس کی چوری پکڑی نہ جائے۔ اس وجہ سے وہ کینٹین سے بھی کچھ خرید نہ سکا۔ اسکول سے چھٹی ہوتے ہی وہ حبیب چاچا کی دکان کی طرف چل پڑا۔ دوپہر کا وقت تھا، دکان پہ سناٹا تھا۔ چاچا مٹھائی بنانے میں مصروف تھے۔ السلام علیکم چاچا، اس نے ادب سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ چاچا نے مسکرا کر جواب دیا۔ چاچا یہ لیں آپ کے پیسے، میں کل دینا بھول گیا تھا۔ اس نے شرمندہ ہوتے ہوئے جیب سے پیسے نکالے اور ان کی طرف بڑھائے۔ مجھے یاد تھا کہ تم نے پیسے نہیں دیے تھے، میں نے پلٹ کر تمہیں دیکھا کہ تم جا چکے تھے۔ تم ایک اچھی بچی ہو، مجھے یقین تھا کہ تم پیسے دینے ضرور رہو گے۔ یہ لو تمہاری ایمانداری کا انعام۔ انہوں نے ایک لفافے میں جلیبیاں ڈال کر احمد کو تھمائی۔ احمد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ لفافہ پکڑ لیا۔ واپسی میں احمد کے دل اور دماغ دونوں بہت ہلکے پھلکے ہو چکے تھے۔